ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو، رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے؟ غلطی کوئی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کیجیے، فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے ثم تاب، پھر توبہ کرے تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، میں آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بڑا ہی ضروری ہے، اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں الجھ کے زندگی نہیں گزارنی، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میری حکمتیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں، دیکھو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ذات کا طواف ہے۔ اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں، زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی۔ یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی
اپنا مسلح کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ میں تو کیا سمجھتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو ہی کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اگر کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت صاحب کنی فیس ہے تہاڈی؟ میں کہا 6 کروڑ ایک تقریر دی، کہندے اتنے ہی ٹر گئے۔ میں کہا وکنا ہے تے بندہ چج نہ تے وکے، ہن تھوڑے جے پیسے تے وکنے دا کی سوال ہے؟ کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں، تو میں کیا اصل بات ہے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، سانو تخت ہزارے دی، او سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے تے سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ہاں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قوم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے سارے مدینے میں، تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے ایک دوسرے کو جگایا، پڑوسی نے پڑوسی کو، اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو، اس نے اس پڑوسی کو، پڑوسی سارے جمع ہو گئے، ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی، چلو مدینے کے کونے سے پتہ کریں، وہ جگہ بھی بڑی اندھیرے والی۔ پڑوسی سارے جمع ہو گئے، اب نیزے جمع کیے، تلواریں جمع کی۔ قاضی اعجاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں نیزے جمع کیے، تلواریں اکٹھی کی، گھوڑے منگائے۔ اب ہم نے منصوبہ بنایا، پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے 4 بندے آگے جائیں گے، جا کے دیکھیں گے، 6 ان کے پیچھے رہیں گے، 12 پھر اس کے پیچھے رہیں گے۔ اگر سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو 6 پھر ذرا گھوم کے حملہ کریں، ان پہ حملہ کرتا ہے تو 12 پھر گھوم۔ کہتے ہیں ہم نے پلاننگ کی، پروگرام بنایا، ایک دوسرے کو جگایا، نیزے پھالے، گھوڑے منگائے۔ جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا، ہم جا رہے تھے، رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ کہتے ہیں جناب ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پشت ہے گھوڑے کی، حضور نے کجاوا نہیں ڈالا، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ فرمایا سو جاؤ آرام سے، میں دیکھ آیا ہوں 2 اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں۔ تو یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو معاملہ ہے۔ میرے رسول کریم اسلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو، میں کیا کسی کو جگانا ہے، وہ پتہ کر اونٹ لڑ پڑے تھے چھڑا آیا ہوں، جاؤ سو جاؤ چپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی، جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی، حضور کا جانا بھی یاد آیا، واپس آنا بھی یاد آیا۔ فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی، بس میں بڑھتا گیا ہوں، مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا۔ کیا بات ہوئی، کچی باتیں کرنا، پلپلی باتیں کرنا، کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا، کمزور رہنا، بات ہی نہ کرنا، ڈرتے رہنا، سہمے رہنا۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔
حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے. ہاں خبردار, یہ کچی کچی بات, رونا دھونا, گھروں میں عورتیں ساری مظلوم, ابا جی بھی رو رہے ہیں, فلانا بھی رو رہا ہے, رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں, نبی پاک کی غلامی میں. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا. یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا. کہتے جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا. برابر ہے ہی نہیں تو کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بتاتے تھے, دوستوں کو 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا, اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا, ذہن خراب ہوگا. نیچے دیکھنا, غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا. کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے, تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا, ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا, صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا, اسے کبھی نہ چھوڑنا. اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے, جو مرضی کہہ دیتے ہیں. کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا, ماڑا ہے, لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے. ایسا نہ کرنا. بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا, اور تو کون ہے نہ جانے والا, وہ بلاتا ہی نہیں ہے, تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے, تو کون ہے, تو بھاگتا ہوا جائے. یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں جی مجھے فلاں نے بلایا ہے, تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا. تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا, اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں. تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا, اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا. جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا.